السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے دو جہاں محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر و منور بابرکت حیات طیبہ کا تذکرہ، پیدائش سے پہلے کے احوال سے لے کر دنیا فانی سے پردہ کرنے تک کے واقعات بالتفصیل، اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستند تذکرہ۔ روزانہ خود بھی عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب، اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ سیرت کے پیغام کو عام کیجئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا ثبوت دیجئے۔ اس سلسلے کی کل 353 قسطیں ہیں، جن میں سے روزانہ ایک قسط اس چینل پہ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم ذکر کریں گے حضرت عبداللہ کی قربانی اور ان کی دیت کا۔ حضرت ہاشم نے قیصر روم کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، چنانچہ اسی سلسلے میں شام کی طرف سفر کے دوران ان کی شادی بنو نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ سے ہوئی، مگر بدقسمتی سے اسی سفر کے دوران حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، مگر چونکہ شیبہ کو ان کے چچا مطلب بن عبد مناف نے پالا پوسا تو شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہا جانے لگا، اور پھر انہیں تاریخ نے ہمیشہ اسی نام سے یاد رکھا۔ حضرت عبد المطلب بے حد حسین، جمیل، وجی اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں بے حد عزت سے نوازا اور وہ قریش مکہ کے اہم ترین سردار بنے۔ ایک مدت تک ان کی اولاد میں ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حضرت عبد المطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر اولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے اور وہ سب نوجوانی کی عمر تک پہنچ گئے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور نہ صرف اپنے والد کے بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرہ اندازی کی گئی تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کر دیں، مگر چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد، جن کو حضرت عبداللہ سے بہت لگاؤ تھا، بہت پریشان ہوئے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہیں اس سلسلے میں یثرب یعنی مدینہ کی ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا۔ چنانچہ جب اس کاہنہ عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خوں بہا ادا کر دیا جائے۔ عربوں کے دیت یعنی خوں بہا میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کی قرہ اندازی کی جائے اور یہ قرہ اندازی تب تک جاری رکھیں جب تک قربانی کا قرہ اونٹوں کے نام نہیں نکلتا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور بالآخر 10ویں بار قرہ حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اس طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی جناب حضرت آمنہ سے ہوئی، جن کے بطن سے تاجدار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آغاز کریں، ضروری ہے کہ پیج ممبرز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت قریش مکہ کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی، معاشی اور تمدنی حالات سے روشناس کرایا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے صرف 50 دن پہلے ظہور پذیر ہونے والے واقعے عام الفیل سے بھی آگاہ کیا جائے۔
جب حبشی نژاد ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔